السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سب سے بڑا جھٹکا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی اقتدار میں اب سویلین کنٹرول کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 2021 میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب سویلین کو کسی قسم کی کوئی بھی فیصلہ سازی کی اجازت نہیں دینی۔ اس کے بعد سے اب تک سینٹر میں شہباز کٹ پتلی بیٹھا ہے، پنجاب میں پہلے محسن نقوی اور پھر مریم کو بٹھایا گیا، سندھ میں ہمیشہ سے کٹ پتلی بٹھائی جاتی رہی ہے، اور بلوچستان تو ڈائریکٹ ہمیشہ کنٹرول میں رہا ہے۔ اب ان کٹ پتلیوں کو بالکل بھی کسی قسم کی فیصلہ سازی میں شرکت نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ آج پہلا اجلاس کیا ہے خیبر پختونخوا کے سی ایم نے، اور میں یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آگے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ موجودہ کے اصولی طور پر تو 6 ہفتے رہ گئے ہیں اور اسے ریٹائر ہو جانا چاہیے، لیکن ادارہ اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے، ادارے کے مستقبل میں کیا ہے اگر موجودہ کا تسلسل جاری رہتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک دو اور بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو ٹچ کریں گے، لیکن میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں جو آج پہلے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، جو پہلی بار پاکستان میں ایک حقیقی نوجوان قیادت کو موقع ملا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے پہلے اجلاس میں، سو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو خیبر پختونخوا میں بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میں صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریشر کے باوجود صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا۔ صوبے کی بیوروکریسی نے صوبے کی مخصوص روایات اور اقدار کا خیال رکھا۔ امید ہے وہ آئندہ بھی صوبے کی روایات کو برقرار رکھیں گے، لیکن بدقسمتی سے بعض سرکاری لوگوں نے پریشر برداشت نہیں کیے اور عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا۔ گزشتہ عام انتخابات میں جو سرکاری حکام عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے انہیں ہم ایوارڈ دیں گے، جن لوگوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، یہ پہلا اعلان ہے۔ میں ساتھ ساتھ کمنٹری کرتا چلا جاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا یہ مت بھولیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی، جو عدلیہ کو تباہ و برباد کیا گیا، طارق محمود جہانگیری نے جو گستاخی کی، پھر محسن اختر کیانی نے کچھ گستاخیاں کی، اور منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ چیف جسٹس بن گیا تو پورے کا پورا الیکشن کھل جائے گا۔ کمشنر چٹھا جو پنڈی کی تمام سیٹوں پر دھاندلی کا اعتراف کر چکا، وہ غائب ہے تب سے اب تک 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن اس دوران پاکستان کے آئین کا بالکل حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا ہے ایک کام کے لیے، الیکشن چوری کو تحفظ دینے کے لیے۔ آج اکرم شیخ جو وکیل ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے کیس میں پیش ہوئے، انہوں نے بھی یہی عدالت میں کھڑے ہو کے آئینی بینچ کے سامنے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے اسی لیے تاکہ 8 فروری کے الیکشن کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو سکے، اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ یہ آج انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے بولا ہے، تو آپ کو سمجھیں اس بات کو کہ جس ایک گستاخی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے پورا آئین بدلا، وہ گستاخی اب سہیل آفریدی کرنے جا رہا ہے کہ ہمارے صوبے کے جن افسران نے دھاندلی میں ساتھ دیا ان کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپ غلط کام کریں گے تو آپ کے خلاف جزا سزا کا نظام بروئے کار آئے گا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کے نئے پاکستان کا ویژن کیا ہے۔ عمران خان نے کسی وجہ سے کہا ہے نا کہ مجھے سہیل آفریدی پہ پورا اعتماد ہے، وہ کابینہ بھی خود بنائے، وہ فیصلے بھی خود کرے، جبکہ یہ سہولت گنڈا پور کو حاصل نہیں تھی۔ عمران خان ایک ایک سٹیپ پہ اسے گائیڈ کیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پارٹی کے تاحیات چیئرمین ہیں، جس بھی پارٹی کی حکومت ہو اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد سرکاری مشینری کا کام ہے۔ یہ سرکاری مشینری سامنے بیٹھی ہے، یہ جو آئی جی سیکرٹری وغیرہ یہ سارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے۔ کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی، جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سرکاری ملازم اور ہم سب عوام کے خادم ہیں، ہم اپنے عہدوں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا، یہ دوسرا آرڈر ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد کے آئی جی کو اسپیشل کمپنی لے کر آئی رجیم چینج کے بعد، جس کو عمران خان کے دور میں نکالا گیا، اس پر انکوائری بیٹھی ہوئی تھی، اسے سزا ہونے جا رہی تھی کرپشن پر۔ تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے، اسٹیبلشمنٹ کرپٹ اور غلط لوگوں سے کام لیتی ہے۔ تو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوکری سے نکالا جائے گا، ان کے تبادلے کیے جائیں گے اگر وہ کرپشن کریں گے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے۔ یہ چیز بھی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے۔ تو پہلے 2 اعلانات جو کیے ہیں سہیل آفریدی نے، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ ایک لحاظ سے سمجھا جائے گا کہ اعلان
ہے ناٹ ان اے سینس کہ لڑائی والا اعلان، ایک اصولی اعلان ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں اب سویلینز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہی کنٹرول کرتے ہیں، صوبے بھی اور وفاق بھی چلاتے بھی وہی ہیں، صوبے بھی اور وفاق بھی۔ تیسرے اعلان کی طرف آتے ہیں، ایک ایک چیز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سہیل آفریدی کو کتنی ریزسٹنس آگے سے آئے گی۔ میں روایتی انداز میں کام کرنے نہیں آیا، روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا، ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے عوام کو احساس ہو کہ انہیں صحیح تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ ضم اضلاع کے لیے میڈیکل کالج ٹرائبل اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کرتا ہوں، یعنی جو ہماری سابق فاٹا کی ایجنسیاں ہیں جو ضم اضلاع ہیں ان میں میڈیکل یونیورسٹی اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنس دونوں بننے جا رہے ہیں۔ تمام اضلاع میں ان اداروں کے کیمپس قائم کیے جائیں گے۔ تمام اضلاع میں تحصیل کی سطح پر پلے گراؤنڈز کی تعمیر کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ دہشت گردی ایسے ختم نہیں ہوتی ناظرین کرام، اس طریقے سے ختم ہوگی، وہاں پہ آپ سہولت دیں، لوگوں کو عزت دیں، تکریم دیں، ایجوکیشن دیں، پھر دیکھیں کیسے دہشت گردی ختم ہوتی ہے۔ ضم اضلاع کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اعلان پنجاب میں بھی ہوا تھا جب پرویز الہی کی حکومت بنی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ یہ بننے نہیں دیا گیا کیونکہ کمپنی یہ نام برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ بھی ایک بڑا اعلان ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف پہنچے گی۔ خاص طور پر اگر خیبر پختونخوا میں یہ بنے گی تو پہلے ہی وہاں پہ ایک ریزسٹنس کی فضا ہے، تو ارشد شریف کا نام ہی ریزسٹنس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مزاحمت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ نام مزاحمتی صحافت کے ساتھ جڑا رہے گا۔ ان کے نام کی یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا، آگے سنتے ہیں۔ پشاور شہر کی بحالی اور ترقی کے لیے ریوائیول پلان کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ ای پیڈ سسٹم کو صوبائی حکومت کے ای ٹینڈرنگ سسٹم سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ رٹا سسٹم کے خاتم کے لیے کنسیپشل ایگزامینیشن سسٹم رائج کرنے پر کام کیا جائے گا، جیسے مغرب میں ہوتا ہے نا، رٹے نہ لگاؤ بلکہ اپنے کانسیپٹ کلیئر کرو۔ سرکاری ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے 2 سالہ پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے سفارش کلچر کا مکمل خاتمہ۔ پوسٹنگ ٹرانسفر سمیت تمام سرکاری امور میں ٹرانسپیسی اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسفر تقرریاں یہ سب ہماری خفیہ ایجنسی کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے آتے ہی تمام سرکاری افسروں کا، بیوروکریٹس کا سارا کچھ ہینڈل ان کے حوالے کر دیا تھا۔ پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لوں اور ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آگے سنیں، امپورٹنٹ، نیا پاکستان صوبے میں 3 ایم پی او کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کہا کسی بھی سیاسی شخص کو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، آزادی اظہار رائے اور تنقید برائے اصلاح ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے۔ سیاسی ایف آئی آر میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی نے کیا تو پولیس اٹھا کے لے گئی۔ خیبر پختونخوا میں یہ نہیں ہوگا، یہ ایف آئی آر سیاسی انتقام کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا اپنا ایک مخصوص سیاسی کلچر ہے، ہم اسے خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف پہنچائیں گی، کیونکہ وہ لوگوں کو 3 ایم پی او کے تحت اٹھواتے ہیں، بار بار 3 ایم پی او کے تحت گرفتاریاں ڈالتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، جبکہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں یہ سب نہیں ہونے دیں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کیا ایسے بندے کو چلنے دے گی؟ آگے سنیں، کیونکہ کئی ایسی باتیں جو کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کمپنی کسی کو کراس نہیں کرنے دیتی، کیونکہ ہر چیز کا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے۔ امن و امان ہماری حکومت کی ترجیح ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا، پولیس کو فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا، تمام درکار وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے، پولیس کو جدید آلات، پولیس اور اسلحے سے لیس کیا جائے گا۔ کے پی پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے صوبے میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی آئی ہے۔ وفاقی حکومت ہمیں وار اینڈ ٹیرر کے فنڈ سمیت دیگر آئینی حقوق نہیں دے رہی۔ وفاق کو ہماری قربانیوں کا احساس کر کے ہمیں ہمارے فنڈز بر وقت جاری کرنے چاہیے۔ ہمارے فنڈز ملیں گے تو ہم پولیس کو مضبوط کر سکیں گے اور دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پولیس کسی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائے گی۔ کسی بھی طالب علم پر ایف آئی آر درج نہ کی جائے تو خاص طور پر سٹوڈنٹس کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا پرامن صوبہ بنے گا اگر ان پالیسیوں پر عمل درآمد ہونے دیا گیا، اسی سے دہشت گردی کم ہوگی۔ کسی بھی صوبے کو احساس ہو جائے نا کہ ہمیں تحفظ ہے، ہمیں سہولیات مل رہی ہیں، یونیورسٹی مل رہی ہے، تعلیم مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، انصاف مل رہا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 50% دہشت گردی اسی دن ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جیلوں میں قیدیوں پر تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ کے پی پولیس کا حال
کسی صورت پنجاب پولیس جیسا نہیں ہونا چاہیے، ذاتی انتقام کے لیے کسی کے خلاف FIR درج نہیں ہونی چاہیے، پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی لیکن پولیس کے خلاف عوامی شکایت بھی نہیں آنی چاہیے، صوبائی حکومت کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیس اور میڈیا کے لیے الگ انکلیو ہونے چاہیے، وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی جو محسن نقوی نے بھیجی تھیں وہ ناقص اور پرانے ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ توہین ہے عوام کی کہ آپ انہیں پرانی گاڑیاں دے رہے ہیں اور نئی خود استعمال کر رہے ہیں، صوبے کے سابقہ وزیر اعلیٰ سے لی گئی سیکیورٹی انہیں واپس کی جائے تاکہ ان کا تحفظ اور تکریم یقینی ہو۔ تو یہ اعلانات ناظرین کرام میں نے آپ کو پتہ ہے کیوں سنائے ہیں، عوام دیکھ لے اور سن لے کہ ان چیزوں کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے، کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو باقیات ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کس طرح سے اس پر عمل درآمد کروا پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔